إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز من قائل: وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. بزرگان محترم، نوجوان دوستوں، بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں، جیسا کہ ہم سب لوگ خوب اچھی طرح سے یہ بات جانتے ہیں کہ ہمارے اپنے بچوں اور بچیوں کے لیے پھر سے ایک مرتبہ چھٹیوں کی فرصت کے اوقات نصیب ہوئے ہیں. ہمارے اپنے بہت سارے بچے پڑھائی لکھائی سے اس وقت فارغ ہو چکے ہیں، امتحانات دے کر اپنے نتائج کا انتظار کر رہے ہیں. اللہ کرے کہ جو بچے اپنے اس پڑھنے لکھنے کے موقع کو غنیمت جان کر خوب محنت کی ہو تو اللہ تعالیٰ انہیں ان کی محنت کا پھل اللہ تعالیٰ ان کو نصیب کرے اور انہیں دین اور دنیا میں ہر طرح کی ترقی نصیب کرے. اور جو بچے غفلت سے اپنا وقت گزار چکے ہوں اور وہ جب اپنا غفلت کا نتیجہ دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں سدھرنے کا موقع دے اور اس کی توفیق دے. حضرات، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ امتحان دینے کے بعد، پڑھائی لکھائی کے بعد ہمارے اپنے یہ بچے اور بچیاں جو فرصت کے اوقات گزار رہے ہیں، تو ایسے میں ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ان بچوں کے یہ فرصت کے اوقات کس میں گزر رہے ہیں اور کس میں گزرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشہور حدیث ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے سنائی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہر انسان کو دو بڑی ہی عظیم نعمتیں حاصل ہوتی ہیں، مگر یہ ایسی نعمت کہ بہت سارے لوگ ان نعمتوں کے تعلق سے خسارے کا شکار ہوتے ہیں، گھاٹے کا شکار ہوتے ہیں. نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ دو بڑی عظیم نعمتیں ہیں کہ بہت سارے لوگ ان نعمتوں کے تعلق سے گھاٹے کا شکار ہوتے ہیں. غور کیجئے کہ اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ سارے ہی لوگ، لیکن آپ نے وہیں یہ بھی بتایا کہ بہت سارے لوگ ان دو نعمتوں کے تعلق سے گھاٹے کا شکار ہوتے ہیں. اور وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ صحت اور تندرستی اور فرصت کے اوقات. یہ دو نعمتیں دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی جانب سے حاصل ہونے والی دو بڑی نعمتیں ہیں
عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ مجھے اگر دنیا میں زندگی گزار رہا ہوں اور مجھے تندرستی حاصل ہے اور کچھ فرصت کے لمحات اگر مجھے ملتے ہیں تو گویا یہ سب میرا اپنا حق ہے۔ اس طرح سے لوگ اپنی صحت و تندرستی کا استعمال اور اپنے فرصت کے اوقات کا ایسا بے جا استعمال کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خبردار کرتے ہوئے یہ بات بتائی کہ بہت سارے لوگ ان دو قیمتی سرمایے کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ یہ بڑے ہی ویلیویبل کیپٹلز ہیں، دونوں چیزیں، صحت و تندرستی اور یہ فرصت کے لمحات، مگر چونکہ مفت ہاتھ آئی ہوئی یہ نعمت، اس کی انسان کو قدر نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ اس کا صحیح استعمال نہیں کرتے، اس کی حفاظت اور دیکھ بھال صحیح طریقے سے نہیں کرتے، کہ جس کے نتیجے میں وہ صحت و تندرستی اور یہ فرصت کے لمحات، ان کا حساب و کتاب کرنے کے اب جب وہ موقع آتا ہے تو وہاں یہی دیکھتے ہیں کہ ہم نے اتنے بڑے کیپٹل کا ہم نے کوئی صحیح استعمال نہیں کیا اور ہمارے حصے میں گھاٹا ہی آیا ہے، نقصان ہی آیا ہے۔ تو یہ صحت و تندرستی اور فرصت کے اوقات یہ ہر ایک مومن کے لیے انتہائی بڑی عظیم نعمتیں ہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک اور حدیث کے اندر یہ بھی بات بتا دیتے ہیں۔ دیکھیے کہ دنیا میں اگر ہمارے اپنے پاس بہت سارے سبجیکٹس ہیں اور ان میں اگر ہم کو بتا دیا جائے امتحان سے پہلے کہ بھائی فلاں فلاں سوال آنے والا ہے، تو آپ اندازہ لگائیے کہ ہر پڑھنے والا یقیناً جب اسے معلوم ہو گیا کہ فلاں سوال آ سکتا ہے تو پھر اس کی زبردست تیاری کرتا ہے۔ لیکن آخرت کے تعلق سے وہ سوال بالکل واضح ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کہ بندے کے قدم حشر کے میدان سے اس وقت تک نہیں ٹلیں گے جب تک کہ اس سے 4 باتوں کا سوال نہ کر لیا جائے۔ جب تک وہ ان 4 سوالوں کا جواب نہیں دے لے گا اس وقت تک اس کے قدم ہل بھی نہیں سکتے۔ اس کی عمر کے تعلق سے اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی یہ عمر کہاں گزاری، کیسے گزاری؟ اور عمر کا سب سے قیمتی حصہ جوانی کا ہوتا ہے، تو اس لیے پوری عمر کے اندر جوانی بھی آتی ہے، مگر پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت بتانے کے لیے یہ بھی بات بتائی کہ جوانی کے تعلق سے خصوصیت کے ساتھ سوال ہوگا کہ وعن شبابہ فیما ابلاہ، کہ ہر جوان سے اور ہر انسان سے اس کی اپنی جوانی کی عمر کے تعلق سے سوال کیا جائے گا کہ اس نے اپنی جوانی کو کن آزمائشوں میں گزارا ہے۔ مال کے تعلق سے بھی سوال کیا جائے گا کہ کیسے کمایا اور کیسے خرچ کیا، اور ہر انسان کی اپنی اپنی معلومات اور جانکاری کے تعلق سے بھی سوال ہوگا کہ اے انسان تجھے جتنی باتیں معلوم تھیں تو نے اپنی ان معلومات کے مطابق کہاں تک عمل کیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ آج یہ جو آخری بات ہے کہ معلومات کے تعلق سے یقیناً ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو دین کی بہت ساری باتیں معلوم ہیں۔ 5 وقت کی نماز فرض ہے، کیا یہ ہم میں سے بیٹھے ہوئے کوئی آدمی نہیں جانتا؟ یقیناً ہم میں سے سارے مرد اور ساری عورتیں جو بھی یہاں موجود ہیں سب کے سب جانتے ہیں، اور اسی طرح سے بہت سارے مسلمان یہ سب باتیں جانتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی 5 وقتہ نماز کی پابندی ہم سے نہیں ہو پاتی ہے۔ رمضان کے روزے فرض ہیں، ہم سب جانتے ہیں، مگر اس کے باوجود کتنے ایسے لوگ ہیں جو رمضان کے روزے بھی نہیں رکھتے ہیں۔ تو ایسے اور بھی بہت ساری دین کی باتیں ہیں، کیا حلال ہے کیا حرام ہے جاننے والے خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں، مگر اس کے باوجود اس پر عمل نہیں ہو پاتا۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہم کو بتا دی کہ ہر انسان سے اس کی اپنی اپنی معلومات کے تعلق سے سوال ہوگا کہ تجھے جتنا معلوم تھا دین کے بارے میں، لیکن تو نے کہاں تک اس پر عمل کیا؟ کہ معلومات اکٹھی کر لینا، جانکاری حاصل کر لینا یہ کافی نہیں ہے۔ جانکاری کس لیے حاصل کی جاتی ہے؟ تاکہ اس کے مطابق عمل کیا جائے، یہی تو مطلوب ہے۔ تو بہرحال
یہ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خبردار کر رہے ہیں کہ یہ 4 سوال، اس سے کسی انسان کو چھٹکارا نہیں ہے، کوئی ایکسیپشن اس کے اندر نہیں کہ فلاں کو چلو بھائی معاف کر دو، ایسے ہی ان کو آگے بڑھا دو، نہیں، ہر انسان کو برابر اس سوال کا جواب دینا ہی ہوگا۔ تو یہ 4 سوالات ہیں، مگر اس کے باوجود ہم لوگ ان سوالوں کی تیاری کے لیے، ان کے جوابات کی تیاری کے لیے ہم آمادہ نہیں ہوتے۔ لیکن میں اس وقت بس یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے اپنے بچوں کے، خاص کر یہ جوان لڑکے اور لڑکیاں، ان کے سامنے فرصت کے یہ لمحات جو آئے ہوئے ہیں، تو آخر یہ بچے اپنے فرصت کے لمحات کیسے گزاریں؟ آپ دنیا والوں کو تو دیکھیں گے کہ دنیا والے فرصت کے یہ لمحات آنے سے پہلے اپنے فرصت کے لمحات کیسے گزارنے ہوں گے، سمر ہالیڈیز کو ہم کیسے انجوائے کر سکتے ہیں، ہر طرح سے وہ لوگ پری پلان کرتے ہیں۔ بہت پہلے سے ان کی پلاننگ ہوتی ہے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، ایسے مزے لوٹیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، سب کچھ ہوتا ہے۔ لیکن ایک مسلمان کی زندگی میں جب وہ مسلمان مکلف بن جاتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد اس کی اپنی زندگی میں مرتے دم تک کبھی فرصت کا کوئی وقت نہیں آ سکتا، کیونکہ اس دنیا میں انسان آیا ہے، خاص کر ایک مسلمان جب اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو اس کے لیے تو چاہے کیسا بھی وقت آئے اور دنیا کے کسی بھی گوشے میں وہ رہ جائے، اللہ رب العالمین کی بندگی سے اسے کبھی کوئی چھٹکارا نہیں، کبھی اسے فرصت کے اوقات نہیں نصیب ہوں گے۔ تو یہ چیز ہمارے اپنے مسلمان بچوں اور بچیوں کے لیے بھی ہمیں فکر مند ہونا ہے کہ اب آپ بتائیے کہ ہم میں سے کتنے ماں باپ ہوں گے جو پہلے سے انہوں نے یہ سوچ رکھا ہوگا کہ میرے اپنے بچے کے لیے فرصت کے اوقات آ رہے ہیں، کہ اس کے اپنے اسکول میں چھٹیاں آ رہی ہیں، تو میں اپنے بچے کی بہترین تربیت کے لیے کہاں اس کو میں بھیجوں گا، کون سے سمر ویکیشنز کے جو کورسز چلتے ہیں تو اس میں سے کس جگہ میں اپنے بچے کو بھیجوں گا، یا پھر اپنے بچے کو میں قرآن، جو کہ میرا بچہ صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں جانتا ہے، چلو میں تو نہیں پڑھا لیکن میرے بچے کو تو کم سے کم اچھے سے اچھا پڑھانے کے لیے میں اس چھٹی کا پورا استعمال کروں گا اور اسے صحیح طریقے سے قرآن پڑھانا سکھاؤں گا۔ یا پھر ہمارا اپنا دین ایسا دین ہے کہ اس دین کا ہر کام اللہ رب العالمین سے جڑا ہوا۔ ہمارے اپنے دین کے اندر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنے اذکار سکھائے اور کتنی دعائیں سکھائی ہیں بھائیوں۔ ہمارا اپنا کوئی بھی کام ہمیں کرنا ہو تو ہمارے لیے قدم قدم پر جگہ جگہ ہم کو دعائیں سکھلائی گئیں، چھوٹی بڑی، کہ انسان سونے کے لیے بستر پر جائے تو کیا دعا پڑھے، جب سو کر اٹھے تو کیا دعا پڑھے، کھانا کھائے تو کیا دعا پڑھے، کھانے کے بعد اسے کیا دعا پڑھنی چاہیے، سفر پر نکلتا ہے تو کیا دعا پڑھنا چاہیے، ایسے کتنی دعائیں ہم کو سکھائی گئی ہیں۔ لیکن ہم مسلمان کہاں ان سب چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ چھٹیوں کے اوقات، یہ فرصت کے اوقات اگر ہمارے اپنے بچوں کو اس وقت نصیب ہو رہے ہیں تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کا اس بچوں کی جو یہ قیمتی اوقات، یہ قیمتی سرمایہ جو ان کو ملا ہوا ہے، تو اس کا صحیح استعمال کر کے ان کے اس سرمایے کو مفید سے مفید تر بنائیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے بچے اور بچیاں اگر اسی طرح سے اپنے فرصت کے لمحات گزار دیتے ہیں بیکار کاموں میں، تو اس میں پوری کی پوری ذمہ داری ہرگز بچوں پر نہیں ہے، میں کہوں گا یقیناً اس میں بہت بڑی ذمہ داری اپنے ماں باپ کی بھی ہوتی ہے، بچوں کے ماں باپ کی بھی، اور ان کے جو سرپرست ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے معاشرے کے، سوسائٹی کے دیگر بڑے بہت سارے لوگ، وہ بھی اس کے برابر کے ذمہ دار ہوں گے۔ اس لیے کہ بچہ تو ایسا ہوتا ہے جو اپنے بڑوں کو دیکھ دیکھ کر بہت ساری چیزیں سیکھتا ہے۔ جب یہ نوجوان بچے اور بچیاں بھی ایک لمبے عرصے سے، جبکہ وہ اپنی عمر کی 15 بہاریں، 16 17 بہاریں دیکھ چکے ہیں،
اور اس پوری مدت میں انہوں نے اپنے بڑوں کو اپنے گھروں میں اور اپنی سوسائٹی میں اور معاشرے میں اپنے بڑوں کو دیکھا اسی طرح سے کہ یہ فرصت کے اوقات کس طرح سے ضائع کرتے ہیں، کن کن کاموں میں اپنا وقت گزارتے ہیں، تو آخر یہ بچے اس مشاہدے سے کیا اثر نہیں لے سکتے؟ انسان کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ماحول میں جو بھی دیکھتا ہے تو اس سے بہت زبردست قسم کا اثر لیا کرتا ہے۔ تو یہ بچے جب اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کو اور اپنے بڑوں کو جب دیکھتے ہیں کہ فرصت کے یہ لمحات کس طرح سے یہ لوگ گزارتے ہیں، یا تو وہ ٹی وی اسکرین کھول کر بیٹھ رہتے ہیں، یا کوئی اور ناول اور فلاں چیزیں بیٹھ کے، یا پھر اسی طرح سے گپ شپ کی محفلیں جمتی ہیں اور ایسے ہی وقت گزرتا ہے، تو پھر کیا سوچیں گے یہ بچے، کس طرح سے یہ بچے پروان چڑھیں گے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ ان پر اس کا اثر ریفلیکٹ ہونا ضروری ہے۔ تو اسی طرح ہمارے اپنے بچوں کے لیے ان فرصت کے اوقات میں، ان چھٹیوں کے اوقات میں ایک بہترین نمونہ بن کر ہمارے اپنے بڑے لوگ اگر ان کو دکھائیں تو تب یہ یقیناً بہت کچھ اچھا اور بہتر اثر لے سکتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات کہ ان بچوں کے گھروں میں بہت سارے ان کے اپنے بڑے اس پوزیشن میں نہیں ہوتے کہ وہ اپنے بچوں کو دین کی کچھ باتیں سکھا سکیں، دین کی معلومات دے سکیں۔ بہت سارے گھرانے اس سے بالکل خالی ہوتے ہیں بھائیوں، اور عربی زبان میں مثل مشہور ہے، کہا جاتا ہے کہ فاقد الشیء لا یعطیہ، جس آدمی کے پاس کوئی چیز ہو نہیں تو وہ چیز وہ کسی دوسرے کو کیسے دے سکتا ہے؟ میرے اپنے پاس، میں خود دین کی معلومات سے محروم ہوں، میری اپنی پرورش ہی ایسے ماحول میں ہوئی ہے کہ دین کیا ہے کچھ میں جانتا ہی نہیں، میری اپنی پوری نظر دنیا پر ہوا کرتی ہے، میرا اپنا کمانا، میرا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ دنیا کے لیے ہوا کرتا ہے، تو میں اپنے بچوں پر کیا اثر ڈال سکتا ہوں؟ میں اپنے بچوں کو دیندار بنانے کی کیسی فکر کر سکتا ہوں؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ بچے اگر برباد ہوتے ہیں، اگر ان کا یہ قیمتی سرمایہ برباد ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار صرف یہی بچے ہرگز نہیں ہیں، بلکہ اس میں ان بچوں کے بڑوں کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے۔ تو ایسے فرصت کے لمحات کو غنیمت جاننا چاہیے میرے بھائیوں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت ہمارے اپنے سامنے موجود ہے، تو ہم لوگ اس کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ کے رسول کی سیرت کیا ہوتی ہے پڑھیں، اور خود اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے، ان کے لیے دنیا کی ہر خوشی حاصل کرنے کے لیے اچھے سے اچھا لباس، اچھے سے اچھا ان کو کھلانے اور اچھے سے اچھا سب کچھ ان کے کرنے کے لیے جو پیسے خرچ کیے جاتے ہیں ان میں سے بہت ہی تھوڑا سا 1% یا 2% پیسہ روپیہ اس بات پر بھی خرچ کرنے کی کوشش کریں کہ اپنے بچوں کے لیے بہتر سے بہتر دینی معلومات پر مشتمل کتابیں ان کو لے کر دیں۔ ہمارے اپنے بچوں کو دین کی کیا دعاؤں کی کتاب جو ہوا کرتی ہے، صحیح قرآن اور حدیث پر مشتمل صحیح دعاؤں کی کتابیں بڑی مشکل سے آپ کے پاس 50 روپے 100 روپے قیمت اس کی ہو سکتی ہے، تو اپنے بچوں کو یہ فراہم کیجئے اور صبح شام ان کتاب سے فائدہ اٹھانے اور اس کی دعائیں سیکھنے کی ان بچوں کی ترغیب ان کو دلائیے کہ ہر موقع کے لیے آدمی پریشان ہو تو کیا دعا پڑھے، بیماری اگر اس کو لاحق ہوتی ہے تو کیا دعا پڑھے، کیا اس کو کرنا چاہیے۔ ایسے بہت ساری چیزوں کے لیے انسان کو قدم قدم پر دعائیں ہم کو سکھلائی گئی ہیں، اور ہم بار بار کہتے بھی ہیں کہ یہ دعا ایک مومن کا ہتھیار ہے۔ تو مومن کا یہ ہتھیار اگر اس کے پاس نہ ہو تو پھر اسے کیسے اپنے دشمن پر قابو مل سکتا ہے؟ چونکہ ہم لوگ خود بھی دعاؤں سے واقف نہیں اور اپنے بچوں کو بھی اس سے واقف نہیں کراتے ہیں، اسی کے نتیجے میں ہمارا یہ دشمن ہم پر حاوی ہوتا ہے، شیطان کی شکل میں، نفس کی شکل میں یہ سارے دشمن ہم پر حاوی ہوتے ہیں اور اپنی مرضی کے مطابق ہمیں لے کر چلتے ہیں۔
لیکن جب دعائیں اور اذکار یہ اگر ہم اچھی طرح سے یاد کریں اور ہر موقع اور مناسبت کے حساب سے یہ سب چیزیں اگر ہم پڑھتے رہیں گے تو یوں سمجھیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک مضبوط قلعے میں داخل ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ سارے دشمن شیطان ہوں کہ نفس ہوں اور دنیا ہو، یہ سب ہم پر کوئی اثر اپنا نہیں کر سکتے۔ تو ہمارے اپنے بچوں کے لیے ماڈل کی ضرورت ہے۔ یہ دنیا میں بہت سارے ماڈلز دیکھتے ہیں اور اپنے اپنے طور پر اس ماڈل کو اپنا لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی بس اسی طرح عیش و آرام کی اور دنیا کی زندگی ہی ہو جانی چاہیے۔ اگر ان کے سامنے صحیح ماڈل اگر پیش ہو تو ہمارے اپنے صحابہ کی کتنی سیرتیں موجود ہیں، ان سب پر مشتمل کتابیں پائی جاتی ہیں، تقریریں پائی جاتی ہیں، کیسٹیں آپ خریدیے اور ان لوگوں کو بچوں کو سنانے کا اہتمام کیجئے، پڑھانے کا اہتمام کیجئے کہ اس کے ذریعے انشاءاللہ ہمارے اپنے بچوں کے اندر بھی یہ مقصد آئے گا کہ ہم اس دنیا میں جو جی رہے ہیں تو اس دنیا کے لیے جینا نہیں ہے بلکہ ہمیں تو آخرت کے لیے جینا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہمارے اپنے ذہنوں میں بھی تازہ ہونا ہے اور اپنے بچوں کو بھی سکھانی چاہیے۔ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا۔ پیارے رسول ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے پروردگارا اس دنیا کو میری بہت بڑی فکر تو نہ بنا دے، کہ میری فکر اگر ہو تو صرف دنیا ہو، یہ ہرگز نہ بنا دے، اور اس دنیا کو میرے اپنے علم کی انتہا نہ بنا دے، کہ میں اپنا علم اگر حاصل کرتا ہوں، ترقی سے ترقی کرتا ہوں، بڑی سی بڑی چیز حاصل کرتا ہوں تو اس کا مقصد دنیا حاصل کرنا نہ ہو۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج بہت سارے مسلم گھرانوں میں بھی یہی بات بچوں کے ذہنوں میں ڈالی جاتی ہے کہ بچے یہ دنیا اس میں ریس لگی ہوئی ہے، بھاگ دوڑ اس کے اندر برابر چل رہی ہے، اور وہی آدمی اس میں کامیاب ہو سکتا ہے، اس ریس میں دوسروں کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل سکتا ہے تو صرف وہ جو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، بڑی سی بڑی پوزیشن حاصل کرے اور مال و دولت کا ایک خزانہ اپنے ہاتھ میں کر لے تو ایسا ہی انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ یہ بات ہمارے اپنے بچوں کے ذہنوں میں ڈالی جاتی ہے، جبکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر آپ جو دعا کیا کرتے تھے تو یہ دعا تو اس کے بالکل برخلاف آپ کرتے ہیں کہ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا۔ یہ زندگی جو ہم کو نصیب ہوئی ہے یقیناً اس کے بعد تو موت آنی ہی آنی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، قرآن مجید میں کئی جگہوں پر اللہ رب العالمین نے یہ بات بتائی ہے، اور یہ موت ایسی ہے کہ یہ کبھی انتظار نہیں کرتی کہ ابھی بچہ جوان ہے بوڑھا ہونے دو اور اس کے بعد اس کو ہم آ کر لیتے ہیں، نہیں، یہ تو اللہ کے حکم کی پابند کہ جس حالت میں جیسے جیسے اس کو حکم ہوتا ہے اسی حالت میں وہ اپنے جس انسان کو بھی لینے کے لیے روح قبض کرنے کا حکم ہوتا ہے تو اس کی روح قبض کی جاتی ہے۔ انسان چاہے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے بچہ کے کبھی کبھی اسی حالت میں اس کی روح قبض ہوتی ہے، کبھی ماں کے پیٹ سے باہر نکل کر آنے کے بعد، اور کبھی عین جوانی کے عالم میں اور کبھی بڑھاپے کے عالم میں بھی ہر کسی کو موت آتی ہے، بڑے سے بڑے بادشاہ کو بھی آتی ہے، فقیر کو بھی آتی ہے، سب کو آتی ہے بھائیوں۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے جو زندگی کے لمحات ہم کو نصیب کیے ہیں تو ان کو ہمیں غنیمت جاننا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی تو بتاتے ہیں کہ اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 باتوں کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو، اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، اور اپنی تندرستی کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جانو، اور اپنے فرصت کے لمحات کو اپنی مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو، اور اللہ نے تمہیں مالداری دی ہے، تونگری دی ہے تو اس کو اپنی فقیری سے پہلے غنیمت جانو۔ یہ سب اپنی جگہ پر اتنی اہم باتیں ہیں کہ ان میں سے ہر ایک اللہ رب العالمین کی بڑی عظیم نعمت ہے، تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے لفظ جو استعمال کرتے ہیں کہ اغتنم، غنیمت جانو، ہمیشہ ملنے والی چیز ہے تو اس پر تو انسان یہ نہیں کہے گا کہ بھئی یہ تو فرصت کا موقع ہے، غنیمت ہے، چلو چھین لو، لے لو، نہیں، یہ سب ایسی چیزیں کہ انسان کو کبھی ملی اور کبھی اس سے چھن بھی جائے گی،
تو اس لیے اللہ کے رسول کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ چیز جب ملی ہوئی ہے تو اس کو غنیمت جان لو۔ اور آپ کا یہ خطاب سارے امت کے افراد سے ہے، مردوں سے، عورتوں سے، جوانوں سے، بوڑھوں سے، سب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو خطاب فرما رہے ہیں۔ تو ہمارے اپنے نوجوانوں کے سامنے ان کے لیے چونکہ بہترین ماڈل نہیں ہوتا ہے، رول ماڈل ان کے اپنے ماں باپ اور ان کے اپنے بڑوں کی شکل میں یا ان کے معاشرے کے اندر وہ چیز جب وہ دیکھتے نہیں ہیں تو اس وجہ سے وہ اپنی صحت و تندرستی بھی برباد کرتے ہیں اور اپنی جوانی بھی برباد کرتے ہیں۔ تو جوانی میں اللہ رب العالمین کا پابند ہو کر بندہ اگر زندگی گزار لے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں۔ جبھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ 7 خوش نصیب جن لوگوں کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے مخصوص سائے میں جگہ دے گا جبکہ کسی چیز کا کہیں کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو اس مخصوص سائے میں جو 7 قسم کے خوش نصیب لوگ پناہ لیں گے اللہ رب العالمین انہیں پناہ دے گا، تو اس میں سے آپ ایک اس نوجوان کو بھی گناتے ہیں جو اللہ رب العالمین کی بندگی میں پرورش پاتا ہے۔ شاب نشأ فی عبادت اللہ۔ آپ یقین مانیے کہ اللہ کے رسول ایسے ہی نہیں کہہ رہے کہ جوانی کی یہ زندگی ایسی بہترین، یعنی انسان کو ملنے والا زندگی کا یہ ایسا مرحلہ ہوتا ہے کہ اس میں اگر انسان اللہ رب العالمین کا ہو جائے تو اس کے بعد مرتے دم تک انشاءاللہ وہ اسی پر قائم رہے گا۔ تبھی آپ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ نوجوان جو اللہ رب العالمین کی بندگی میں، عبادت میں پروان چڑھا، تو آپ کو یقین ہے کہ جو نوجوان اللہ کی عبادت میں پروان چڑھ جائے گا تو اس کے بعد اس پر شیطان کبھی اور غالب نہیں آئے گا، کیونکہ یہی وہ مرحلہ ہوتا ہے جس میں شیطان اس پر غالب آتا ہے۔ مگر اس مرحلے میں وہ شیطان پر غالب آ گیا تو اس کے بعد زندگی میں کوئی مرحلہ، کوئی وقت ایسا نہیں کہ جس میں انسان پر وہ غالب آ سکے۔ تو یہ جوانی کا عالم ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس جوانی میں اگر انسان بہکنا چاہے تو بڑے سے بڑے گناہ بھی کر لے، اور اگر سدھرنا چاہے تو بالکل ایسے سیدھے راستے پر آ جائے کہ اس کے بعد اس کی زندگی اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق ہی چلتی جائے گی۔ تو یہ ہمارے اپنے لیے، ہمارے اپنے بچوں کے لیے فرصت کے یہ لمحات نصیب ہوئے ہیں، تو ان کی اپنی بھی ذمہ داری اور ان سے کہیں زیادہ ان کے سرپرستوں کی، ان کے جو ذمہ دار ہیں ان کی بھی اپنی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے ان بچوں کے ان فرصت کے لمحات سے بہتر فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے بچوں کی صحیح رہنمائی کریں۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ ان کے لیے قرآن مجید پڑھنے صحیح طریقے سے، کتنے افسوس کی بات ہے بھائیوں کہ ہمارے اپنے پاس اس وقت سمر اسلامک کورس چل رہا ہے مدرسے میں بھی ان کو پڑھاتا ہوں بچوں کو، اور یہ سب کے سب جوان بچے جو کہ SSLC کا امتحان دے کر اس کے بعد آتے ہیں، اور کتنے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس میں سے بہت سارے بچے قرآن مجید صحیح طریقے سے پڑھ بھی نہیں پاتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو دین کی باتیں ہیں تو ان کا تو مت پوچھیے۔ لیکن بہرحال ابھی بھی موقع ہے کہ ایک مرتبہ غفلت ہوئی تو اس کے بعد اگر انسان کو تنبیہ کر دی جائے، اس کو بتا دیا جائے اور وہ اگر اپنی غفلت سے بیدار ہو جاتا ہے تو یقیناً اس کے حق میں بہت بہتر ہوتا ہے۔ تو ایسے غفلت سے ہمارے اپنے جوان بچوں کی جوانیاں ایسے ہی غفلت میں نہ گزرنے پائیں، بلکہ ان کے لیے بہتر سے بہتر انتظام کرنے کی، ماں باپ کی اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اپنے لوگ بھی دنیا والوں کی طرح سے ایسے ہی چھٹیاں گزارنے کے لیے سیر و تفریح کا پروگرام اور یہ وہ بہت سارے کام کرتے ہیں، لیکن اس سے بھی کہیں زیادہ بہتر ان کے اپنے دنیا اور آخرت میں کام آنے والے جو کام ہیں، ایسے کاموں کی طرف اپنے بچوں کو لگائیں، ایسے کاموں پر اپنے بچوں کو لگائیں اور ایسے کاموں کی طرف ان کی رہنمائی کریں، تو یہ خود ان کے اپنے حق میں بھی اور ان کے بچوں کے حق میں بھی بہتر ہوگا۔ اس لیے کہ پروان چڑھانے کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے ماں باپ پر ڈالی ہے، تو بچوں کی صحیح پرورش کرنا اور ان کی صحیح رہنمائی کرنا یہ ہر ماں باپ کا یا ہر ماں باپ پر بچوں کا زبردست حق ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالی ہم کو حکم دیتے ہیں کہ قو انفسکم واہلیکم نارا،
کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے بال بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو یہ بہرحال اس وقت ہمارے اپنے پاس یہ فرصت کے لمحات آئے ہوئے ہیں، تو ان فرصت کے لمحات سے بہتر فائدہ اٹھانے کی ہم میں سے ہر شخص کو کوشش کرنی چاہیے، مرد ہوں عورتیں ہوں، سب کو اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے اپنے بچوں کے لیے بہتر سے بہتر، چاہے وہ قرآن کلاسز ہوں یا پھر اور اسی طرح سے دعائیں سکھانے کرنے کا بہترین موقع ہے، تو اس کے لیے بھی اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی جو سیرتیں ہیں ان تمام سے واقف کرانے کی، کہ اگر اس سے واقف ہوں گے تو تب یقیناً بچوں کے سامنے یہ بہترین ماڈل ان کے سامنے آئے گا۔ جبھی تو اللہ رب العالمین قرآن مجید میں بھی اپنے نبی کے لیے بہت سارے انبیاء کے قصے جو بیان کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے نقش قدم پر چلنے کا اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کو خود حکم دیتے ہیں، اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ۔ بہت سارے انبیاء کی باتیں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ وہ بندے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے ہدایت سے نوازا، تو ان کے طور طریقے پر آپ بھی چلیے، ان کے نقش قدم پر آپ بھی چلیے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ تو ایک انسان ماڈل سامنے دیکھ کر کسی کو اپنا ماڈل بناتا ہے، اور ایک چیز جب کتاب میں پڑھتا ہے تو اس کے پڑھنے کے بعد بھی اس کے سامنے وہ ایک ماڈل بہترین اس کے سامنے آتا ہے کہ یہ کردار کیسے ہونا چاہیے، کیسے ہوگا۔ تو اس کا اہتمام کرنے کی اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك اللهم من سخطك والنار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل اللهم الجنة دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين